بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، 3 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 1، شراب کا عادی، یعنی جو ہر وقت شراب میں دھت رہتا ہو اور شراب پینے کی عادت میں مبتلا ہو۔ نمبر 2، ماں باپ کا نافرمان۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں والدین دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین، یعنی جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا پر آمین ہے جو بندہ والدین کا نافرمان ہوتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں، دوزخ بھی ہیں، یعنی اگر آپ ان کی خدمت کریں گے، ان کا کہا مانیں گے اور ان کا حکم بجا لائیں گے تو آپ کے لیے جنت ہے، اور اگر آپ ان کی نافرمانی کریں گے، ان کو تکلیف دیں گے تو یہ نافرمانی ہے، اور نافرمانی کی صورت میں دوزخ آپ کا انجام ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان، اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام قرار دی ہے۔ تیسرا شخص دیوس، جو اپنے گھر والوں کی خباثت یعنی بے حیائی و بے پردگی پر راضی رہے۔ گھر کے سربراہ کے سامنے اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیوی، اس کی بیٹی وہ بے حیائی اور بے پردگی کی مرتکب ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ ان کو منع نہیں کرتا، ان کو روکتا نہیں، ان کو سمجھاتا نہیں، ان کی رہنمائی نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ یہ بندہ، اس بندے پر جنت کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے۔ جیسا کہ ابھی ویلنٹائن ڈے کا جو عالمی خباثت کا دن ہے جو قریب ہے 14 فروری، اس میں اکثر والدین اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ ان کی بیٹی کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، ان کی بچی، ان کی بہن، ان کی والدہ اور ان کی بیوی اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ کس سے مل رہی ہیں، کس سے بات کر رہی ہیں، کون کون مردوں سے، کس مردوں سے کس طرح کے ان کے تعلقات ہیں۔ جو گھر کے سربراہان اس بات کا خیال نہیں کرتے، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام قرار دی ہے۔ لہذا انتہائی غلط قسم کی تعویلیں کر کے اور اپنے آپ کو بہلانے کے بنسبت اس سے بہتر ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اچھی طرح سمجھا جائے اور آپ علیہ السلام کے اس فرمان پر صحیح طور پر ایمان لایا جائے، صحیح طور پر سر تسلیم خم کر لیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے ایسی بے حیائی اور بے پردگی سے کہ جس کی نسبت سے اللہ تعالیٰ جنت ہی کو حرام قرار دیں گے۔ کہ اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ سب سے بڑا کامیاب وہ بندہ ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا، یہ سب سے بڑا کامیاب ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں قسم کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے جو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔